वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी का इलेक्शन भी बड़ा अजीब हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत जो नंबर है पेपर पे उसमें उस पर हुकूमत बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उसके लिए उनको इत्तेहाद करना पड़ेगा। और अगर ये राज़ी भी हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान वो जेल में मौजूद हैं, तो उन्होंने तो लामहला बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब इस नंबर के साथ, इस सिचुएशन के साथ तहरीक इंसाफ की और उस नंबर के साथ JUI की जो पॉलिसी होगी उस पर बात करते हैं। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि सियासत में सियासतदान पोजीशंस लेते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी गुफ्तगू करते हैं, तकारीर भी होती हैं। आपकी जमात की राय क्या है? क्या अपोजिशन में होते हुए, क्योंकि अब आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में बैठने जा रही है, अपोजिशन का अपोजिशन के साथ एक लेज़ॉन होता है, एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, वो कायम होने जा रहा है? कोई उसकी गुंजाइश है या नहीं? अब आप हुकूमत की भी मुखालफत करेंगे, अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन की भी मुखालफत करेंगे? नहीं, देखें, एक आदमी ईवान सदर में है या ईवान वज़ीर आज़म में है और दूसरा आदमी जेल में है, तो आपने तरजीहन अगर मुखालफत कर दी तो जेल वाला तो मजलूम होता है ना, तो आपने ईवान वज़ीर आज़म वाले से बात करनी है। अब हम अपोजिशन में जा रहे हैं अपने तौर पर, PTI वाले जा रहे हैं अपने तौर पर, तो वहाँ जो अंदर वर्किंग रिलेशनशिप होगा उसके अंदर तो कोई ऐसा तनाज़ा नहीं होगा, वो तो हमारा बाई मुतफ़क़ होगा। दूसरा ये शुएब शाहीन साहब हैं, देखो मैं भी बैठता हूँ, अक्सर प्रोग्राम में ही भी बैठते हैं, तो हमारे दरमियान तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है। हमारा जो झगड़ा है वो हमारे ज़ाती झगड़ा नहीं है, वो ज़ाती आना नहीं है, वो हमारे दलाइल का झगड़ा है। हम कहते हैं पाकिस्तान को हमारी दलील से आगे ले जाया जा सकता है, ये कहते नहीं आपकी दलील गलत है, हमारी दलील से आगे ले जाया जा सकता है। अब जब मंजर और पस मंजर तब्दील हो गया, अब आप दोनों का रुख जब मियां नवाज शरीफ साहब होंगे तो जाहिर है एक फितरी चीज तो है कि हमारे दरमियान कुछ कुर्बत आ जाएगी, और इस कुर्बत आप फितरी कुर्बत कहें, ये ऐसा नहीं है कि हालात का जबर है, ये फितरी कुर्बत है। तो आज जो राना एहसान साहब हैं, कल ये हमारे भी तीरों के निशाने पर होंगे और शुएब शाहीन साहब के तीरों के निशाने पर होंगे, तो देखें क्या होता है। मैं राना एहसान के लिए तो एहतराम रखता हूँ, अलबत्ता ये नए सियानारों के अंदर एक शेर कहता हूँ कि अब क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बात है, आपने शेर सुनाया। मैं एक आपको छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ कि आप दोनों जमातों की हालत मुझे नज़र आ रही है कि मोर्चे में जब सिपाही फंस गए, चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, तो उसको आके सिपाही ने जो इंचार्ज था चौकी में, उसने कहा कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था इंचार्ज, उसने कहा कि वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो आप दोनों जमातें जो हैं वो ऐसे घिरी हुई हैं कि आप हर तरफ हमला कर सकते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट से लेके एक दूसरे के खिलाफ भी तो जो है वो गोलाबारी कर रहे हैं। इसमें मुफ्ती साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शुएब शाहीन साहब, वे आउट क्या है? अब आपने, मुफ्ती साहब ने तो कह दिया हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होगा अपोजिशन के साथ, हम जेल में बैठे हुए के साथ ज़्यादा क्लोज महसूस करेंगे। सिंपल फार्मूला है, आप नहीं कर सकते डाका जनी करके, सरेआम डाका, यानी 50,000, 60,000, 70,000 वोट का डाका डाल के जो बंदा चौथे नंबर पे है उसको जिता दें, तीसरे पे है जिता दें। बेईमानी की हदें आपने तोड़ दी। वो एक होता है ना, कच्चे के डाकू जो हैं वो मुंह छुपाते हैं, जंगल में फिरते हैं ताकि उनका नाम ना पहचान ना हो जाए। अब ये पक्के के डाकू ना सिर्फ धमाल डालते हैं, डाका जनी भी करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं। इनको नहीं पता कि ये हारे हुए हैं, इनके पास वो फॉर्म 45 नहीं है। आज डाका जनी से बाज आए, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मुझे बता दें, क्या ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा इस जरिए से? क्या माशी इस्तेहकाम आएगा? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन पे इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या ओवरसीज इनके ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या 24 बिलियन डॉलर जो आगे आपने अगले महीने देने हैं, 2 महीने बाद आप देने के काबिल होंगे? क्या IMF जो मार्च में आपके पास आ रहा है, आप उनके साथ नेगोशिएट कर पाओगे? इमरान खान ने नेगोशिएशन में फैसिलिटेट किया था ना, उसके लिए एक शर्त थी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए हैं आपने। रात की तारीकी में आप डाका डालते हो, मैं जाता हूं, मेरी आंखों के सामने
سب کچھ موجود ہے. آپ کہتے ہو جی نہیں مانتے ہم، آپ کو جو دل کرے جا کر لیں. مجھے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، میں نے دھرنا دیا، سب کچھ کیا. میری ذات کی مسئلہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے 180 سیٹیں ہماری بنتی ہیں. میں کہتا ہوں 170 ہو، 160 ہو. جو ڈاکہ زنی کے ذریعے آپ سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کب تک آپ اس کے اوپر بیٹھو گے؟ کیسے آپ حکومت چلانے کے قابل ہو گے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس بنیاد کو، آپ تو کہتے تھے. کوئی کامنٹس لینے دیں مجھے، کوئی کامنٹس لینے دیں. ویلکم بیک ٹو یو. مفتی صاحب، مسائل کا انبار، الیکشن کے اوپر سوالات، مینڈیٹ کے اوپر تنازعات، حکومت آپ کے خیال میں کتنا چل پائے گی؟ اتنی کمزور حکومت. دیکھ لیں نا، وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ وزیر اعظم 10 مہینے تھا، یہ 6 مہینے تھا. تو اس میں جو کم مدت ہوگی وہ اس کی ہوگی نا. اس لیے کہ ہم جو حیا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ننگا نہ کریں، اتنی حیا تو وہ نہیں کرتے الیکشن کے اندر. یہاں تو رشوت لے کر لوگوں کو جتاتے ہیں. پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ چوتھے نمبر آدمی سے بھاری رقم لے کر، وہ افغانی تھا اور اس کو جتا دیا ہے. تو اب جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ملک جو ہے وہ گرے لسٹ کے قریب ہے؟ جو لوگ اندر بیٹھ کر وہ ملک کی تنخواہ لے رہے ہیں اور ملک کی باغ ڈور ان کے پاس ہے، وہ کیوں حیا نہیں کرتے؟ بہرحال ہم تو حالات سے مجبور ہوں گے. ہم یہ حق بات کی آواز اٹھائیں گے چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ ہو. صحیح. شعیب شاہین صاحب، اسٹرانگ، تگڑی، رسپانسبل اپوزیشن یا ریزائن، دھرنے، احتجاج، ہڑتالیں؟ کیا ریزائن کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. احتجاج بھی ہوگا، دھرنے بھی ہوں گے، ہڑتالیں بھی ہوں گے اور اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہوگی. ہم ہر فورم کو یوز کریں گے. ہمارا حق مارا گیا، ہمارا ساتھ ڈاکہ زنی ہوئی، اور صرف ہمارا نہیں، یہ قوم کا حق تھا. یعنی آپ ان کو ان کے بوجھ سے گرنے کا انتظار نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے؟ بالکل دباؤ ڈالیں گے، پورا زور لگائیں گے. جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، پہلے یہ چوری کرتے تھے، آپ نے دیکھا آدھا منہ چھپاتے تھے. اب چوری ختم کر دی انہوں نے، ڈاکہ زنی پہ اتر آئے. اب پورا منہ انہوں نے کھول لیا، سب کے سامنے ڈاکہ زنی ہوئی ہے. پوری قوم جانتی ہے. قوم کو چھوڑ دیں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ کہہ رہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی بھروسہ کرے گا؟ ان کو تو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرے گا. ان کے ساتھ کون ورکنگ ریلیشن شپ رکھے گا جن کی کریڈیبلٹی اور اخلاقی دیوالیہ پن اتنا ہو چکا ہے؟ میں تو اداروں سے سوال کرتا ہوں، کیا ملک کے ساتھ لال ہے؟ مجھے بتا دیں، کٹ پتلی کیوں کہتے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن پراپر نہیں کراتے، وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا، وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. ان کٹ پتلیوں کو الیکٹڈ ہے میں نے، ہمیں کٹ پتلی آپ نے لا کے بٹھا دیے. یعنی آپ نے کوئی چیزیں آپ نے نہیں دیکھنی اس ملک کو. اس ملک کا بدنما چہرہ آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے. ہم کس منہ سے اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک شخصی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ملک کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی میں دھکیل دیا، اور آگے بھی آپ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو درست کرنے کا. کیا اسی طرح چلے گا؟ کیا اس سے ہم ملک کے مسائل حل کر پائیں گے؟ زرداری صاحب جو مفاہمت کی کالز، اور کیا مفاہمت ہے؟ زرداری صاحب جیسا، مطلب افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، 3 مہینے بلاول صاحب بڑے ہمارے حق میں باتیں کرتے رہے. آپ نے کہہ نہیں دیا مجھے کٹوانا پڑ جاتا. میں نے نہیں کہا، لیکن راؤ انوار ایک دن کے لیے اٹھا اور زرداری صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ جو کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن کے بےتاج یہ لوگ بادشاہ ہیں. ان لوگوں نے اچھا جی پریزیڈنٹ مجھے بنا دو، چیئرمین سینٹ میرا دے دو، اسپیکر میرا دے دو، لیکن ہم حکومت میں نہیں شامل ہوں گے. وہ حکومت میں شمولیت کی اور کون سی شرط تم نے رکھی ہے؟ یہ خود قبضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب. اور ایم کیو ایم جو بیٹھا ہوا ہے، ایک سیٹ نہیں ملی ان کو. اٹھا کر کے آپ نے ساری مفتی صاحب بالکل فائنل کامنٹ. آپ کے پاس بھی، آپ کی جماعت کے پاس بھی ایک وفد آیا نون لیگ کا، حکومت میں شرکت کی دعوت دی، جو گفتگو ہوئی اس کی کچھ اطلاعات باہر بھی آئیں. یہ جو حکومت سازی کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزارتوں کے علاوہ بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا، ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں؟ کوئی یہ بات بھی طے ہوتی ہے کہ منشور کیا ہوگا، حکومت کے میں مسائل کن کے اوپر توجہ دی جائے گی؟ مفتی صاحب تک جو ہے وہ غالباً آواز نہیں پہنچی اور وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مسائل تو بہت ہیں. آ گیا جواب. جی مفتی صاحب کیا فرمایا؟ نہیں، ہم نے تو فیصلہ کر دیا نا، آپ دوبارہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تو یہ جواب دے دیا، ہم حکومت میں نہیں جائیں گے، اپوزیشن میں رہیں گے.
نہیں میں لوگوں سے نہیں میرا سوال مختلف تھا مفتی صاحب، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ جس وقت ہمارے ہاں حکومت سازی ہوتی ہے، مختلف جماعتیں سر جوڑتی ہیں، عوام کو بتائیں کہ یہ بیٹھ کر کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون وزارت رکھے گا، کس کے پاس کیا ہوگا، یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ میرا یہ منشور تھا، تمہارا یہ تھا، تو ہم یہ جوائنٹ منشور لے کے آئیں گے حکومت کا، ایسی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی والا کوئی ساتھی ہے نہیں نا، اس لیے میں تھوڑا سا حیا کرتا ہوں. ہمارے ہاں تو منشور ڈسکس نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، یہ عہدے تقسیم ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی والوں کا تھوڑا سا ذرا الگ سٹائل آ گیا. سمجھ آ گئی حکومت کیسے بنتی ہے، سمجھ آ گئی. مفتی بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب، رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسائل گھمبیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا لگ بھگ حکومت فارم ہونے کے 1 ہفتے کے بعد. مجھے حیرانی ہوتی ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت خدا نہ خواستہ 1000 روپے سے اوپر کچھ مختلف فوڈ آئٹمز جو رمضان میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں وہ مل رہے ہوں گے، عوام کا کیا ہوگا؟ اور جب آپ نے 8 مارچ سے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تو یقیناً ابھی 67% گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، اور مزید آپ کو بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنا ہوگا، غالباً پینشن بھی ختم کرنی ہوگی، آدھے امپلائیز کو لے آف کرنا ہوگا، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بیچنی ہوں گی. اس فیصلے اور اس قسم کے فیصلوں کے لیے آپ کو ایک ایسا حکومت چاہیے، ایک ایسا رہنما چاہیے جس کے اوپر عوام کا مکمل اعتماد ہو. وہ اعتماد بہرحال نظر شہباز شریف کے اوپر کو بہت زیادہ اسٹرانگلی نہیں نظر آتا، لیکن لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اسی امید کے ساتھ آج کے شو سے اتنا ہی. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.